الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز ساتھیو، چند سالوں پہلے کا واقعہ ہے کہ سعودی عرب کے ایک بہت مشہور و معروف عالم دین شیخ عبداللہ المطلق کے پاس ایک آدمی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شیخ، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، لیکن میں اسے بہت محبت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ زندگی کا یہ سفر طے کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیے، کچھ ایسا حل بتائیے، کچھ ایسا فتویٰ، مطلب کچھ بھی کریے جس کے ذریعے میں اپنی بیوی کو واپس بلا سکوں اور زندگی کا یہ سفر جو ہے وہ ہم ساتھ کر سکیں۔ تو شیخ نے پوچھا کہ بھئی، جب تم کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی اور زندگی کا سفر ساتھ گزارنے کی خواہش تھی تو پھر طلاق دی کیوں؟ تو اس نے کہا کہ شیخ، میں غصے میں تھا یا غصے کی حالت میں اور بے قابو ہو کر اور انجانے میں جو ہے وہ یہ حرکت ہو گئی۔ تو شیخ نے بڑا شاندار جواب دیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے، اس طرح کے واقعات، اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ آدمی غصے ہی میں انجام دیتا ہے، غصے ہی میں جو ہے وہ کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اثر بعد جو ہے وہ گارڈن میں بیٹھ کے بلیک کافی اور ڈرائی فروٹ سامنے رکھ کے تو کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا نہیں ہے۔ خیر، یہ ایک واقعہ تھا۔ اگر ہم کورٹس کی فائلیں کھنگالیں جو طلاق سے متعلق ہیں تو اس میں سے 70 سے 80% جو طلاق کے کیسز ہیں ان کی اصل وجہ اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے، جہاں سے مسئلہ یا پرابلم شروع ہوئی جو آگے بڑھ کر طلاق تک پہنچ گئی، تو ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ 70 سے 80% کیسز میں اس کا طلاق کی اصل وجہ اور اصل محرک جو ہے وہ غصہ یا غصے کی حالت میں لیا گیا فیصلہ یا غصے کی حالت میں اٹھائے گئے اقدامات اور اسٹیپس ہوتے ہیں۔ کبھی چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ غصے کی وجہ سے طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تو کبھی ایسی باتوں پر طلاق واقع ہوتی ہے جس کا طلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بات اتنی چھوٹی تھی یا اتنی جو ہے وہ نارمل تھی کہ اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ غصے کی حالت میں بات آگے بڑھتے اور غصے کی حالت میں اٹھائے گئے اقدامات اور اسٹیپس کی وجہ سے جو ہے وہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں اور سارا سکون و اطمینان غارت ہو جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے، جو اصل وجہ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے آدمی کا غصہ اور غصے میں لیے گئے فیصلے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے قرب و جوار کے گاؤں میں چلے جائیں تو ایک چیز آپ کو ہر گاؤں میں مل جائے گی، ہر گاؤں میں اس طرح کے کیسز مل جائیں گے کہ ان لوگوں سے بات چیت نہیں ہے، ان کے گھر آنا جانا نہیں ہے، ان سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب ہم اس طرح کے تعلقات اور اس طرح کے معاملات کی تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا، تو ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ زیادہ تر تنازعات اور زیادہ تر معاملات کی ابتدا اور اس کا آغاز جو ہے وہ صرف غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، باقی کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ایسی دراڑیں پیدا ہوں، ایسے تنازعات اور اختلافات پیدا ہوں جو نسل در نسل جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ اور آنے والی نسلوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ان سے اس طرح کے بہت سارے جملے، کامن جملے جو ہے آپ کو سننے کو ملیں گے کہ ہماری ان سے بول چال نہیں ہے، یا ہمارا ان کے یہاں سے آنا جانا نہیں ہے، یا ہمارے ان کے یہاں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کامن جملے ہیں جو آپ کو ہر گاؤں میں سننے کو مل جائیں گے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان سارے تعلقات کی خرابیوں اور ان تنازعات اور اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو محرک یا اصل ریزن جو ہوتا ہے وہ اتنا واہیات اور اتنا بچکانا ہوتا ہے کہ آدمی اس کا کیا ہی ذکر کرے گا، لیکن وہ ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی بنیاد کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف غصہ ہوتا ہے، غصے کی حالت میں لیے گئے فیصلے ہوتے ہیں اور غصے کی حالت میں لیے گئے اسٹیپس اور اقدامات ہوتے ہیں۔ تو ایسی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ آدمی آنے والی نسلوں کو بتائے گا کہ بھائی یہ وجوہات ہیں، یہ پرابلمس تھی جن کی وجہ سے ہمارے ان کے تعلقات خراب ہیں۔ ہر گاؤں میں آپ دیکھیں گے، شاید ہی آپ کو کوئی ایسا گاؤں ملے جہاں اس طرح کے معاملات نہیں ہوں، ورنہ ہر گاؤں میں جو ہے آپ کو گروپس مل جائیں گے، گول بندیاں مل جائیں گی، پارٹیاں مل جائیں گی، اور وہ تنازعات جو ہے وہ باپ دادا سے شروع ہوتے ہیں اور پھر نسل در نسل جو ہے وہ چلتے آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم باہمی زمین جائیداد کو لے کر جو معاملات پیش آتے ہیں کورٹس میں یا پھر گاؤں کی پنچایت میں، اس کو اگر دیکھیں، یا پھر ان لڑائی جھگڑوں کو دیکھیں جو ہمارے درمیان ہوتا ہے، یا پھر باہمی دشمنیاں جو ہوتی ہیں ان کو دیکھیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر معاملات جو ہیں وہ ان کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسا ویلڈ ریزن نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ مسائل یا یہ پرابلمس جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں، بلکہ بہت ادنا سی، بہت چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے جس کو آدمی غصے کی حالت میں حل کرنے اور غصے کی حالت میں انتقام کے جذبے کو لے کر اٹھتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ بڑھ جاتا ہے، تنازعات جو ہے وہ
بہت بڑے پیمانے پہ ہو جاتے ہیں، اور آدمی پھر جو ہے وہ سال ہر سال جو ہے اس میں پریشان رہتا ہے اور مینٹلی دباؤ اور ایک اسٹریس میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ اس بارے میں ہم کو کیا حکم دیتی ہے یا ہمارے سامنے کیا حل پیش کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6114، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے مضبوط اور طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو اٹھا کے پٹک دے اور مد مقابل کو جو ہے وہ پچھاڑ دے، بلکہ تم میں سے مضبوط اور طاقتور شخص جو ہے وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، اپنے آپ پر قابو پا لے، وہ شخص جو ہے وہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6116 میں ہے کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ارشاد فرماتا ہے مجھے کوئی وصیت کریے، مجھے کوئی خیر اور بھلائی کی بات بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہ اوصنی، مجھے کوئی خیر و بھلائی کی بات بتائیے، تو آپ بار بار یہی جواب دیتے ہیں کہ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7158 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہرگز کوئی شخص غصے کی حالت میں دو لوگوں یا دو فریق کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے، کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی کبھی بھی صحیح فیصلے تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی پرابلم سالو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین اور مسلمین کے بارے میں بتایا، ان کی صفت کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب جب کوئی اختلاف ہو، جب کوئی مسئلہ ہو، جب کوئی پرابلم آدمی کے سامنے آئے تو وہ دو کام کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو آدمی کو غصہ آتا ہے اس غصے پر وہ قابو پا لیتے ہیں، اور غصے کی حالت میں وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھاتے ہیں جن سے بعد میں ان کو پرابلمس ہوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور سامنے والے کی غلطیوں کو، اس کی جو ہے وہ اس کی طرف سے آنے والی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ شورى کی آیت نمبر 37 میں ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، مومنین اور مسلمین کی صفت بیان کی گئی ہے، اگر ان کو غصہ آ بھی جاتا ہے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور معاملے کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ غصہ آنا جو ہے وہ نیچرل ہے، طبیعی اور فطری ہے۔ جب ہماری مرضی اور ہماری خواہش کے خلاف کچھ ہوتا ہے یا سامنے والا ہماری مرضی اور ہماری خواہش کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یا کوئی بات بولتا ہے تو ہم کو غصہ آتا ہے، یہ نیچرل ہے، فطری اور طبیعی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کو غصہ آئے یا جب ہم غصے کی حالت اور اس سچویشن میں ہوں تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں، ہم غصے کی حالت میں فیصلے لیں، غصے کی حالت میں ایسے اسٹیپس اور ایسے اقدامات اٹھائیں جن کی وجہ سے بعد میں ہم کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، غصے کی حالت میں ہم کوئی ایسی حرکت کر جائیں، کوئی ایسی بات بول جائیں جس پر ہم کو بعد میں پچھتاوا ہو، یا پھر جب ہم کو غصہ آئے تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم کو غصہ آئے یا ہم غصے کی حالت میں ہوں، سچویشن میں ہوں، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو بولنا نہیں ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، یہ جو وہ بول رہا ہے بعد میں اس کی وجہ سے اس کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کن مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، حالات کتنے خراب ہو سکتے ہیں، سامنے والے کو کتنا برا لگ سکتا ہے، بات یہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں کی فکر کیے بغیر جو ہے وہ آدمی بولتا ہے۔ تو جب ہم اس سچویشن میں ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو ایک لفظ بھی بولنا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جن لوگوں میں ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہیں، جن کی وجہ سے یہ پرابلمس آ رہی ہے، جن کی وجہ سے ہم کو ابھی وقتی طور پہ غصہ آیا ہے، ان سے دور ہٹ جانا ہے اور تنہائی میں جا کر آنکھ بند کر کے کچھ دیر کے لیے لیٹ جانا ہے۔ یہ جو غصے کی حالت ہوتی ہے، جو سچویشن ہوتی ہے، جو وقت ہوتا ہے، یہ بہت لمبا نہیں ہوتا ہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اعصاب جو ہے وہ واپس اپنی جگہ آتے ہیں تو اس وقت آدمی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، صحیح اقدامات کر سکتا ہے اور صحیح اسٹیپس لے سکتا ہے کہ ان حالات میں، ان سچویشنز میں ہمارے لیے صحیح طریقہ کیا ہوگا اور ان پرابلمس کو سالو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اس طرح سے آدمی کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ بہت ساری ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں سے بچ جائے گا جس میں وہ واقع ہوتا ہے، جس میں وہ پڑ جاتا اگر وہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ لیتا یا کوئی اسٹیپس
اٹھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں، ہر سچویشن میں جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔